بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جس کپڑوں میں ہم بستری کی جائے ان کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ہم بستری والے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا اگر جسم ناپاک ہو تو کیا اس کے اوپر جو ہم کپڑے پہنیں گے وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ مثال کے طور پر اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اور بغیر غسل کے اگر وہ کپڑے پہن لیتا ہے تو وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ناپاک بدن کے ساتھ اگر کوئی کپڑا لگ جائے تو اگر ان کپڑوں پر غلاظت یا نجاست لگ جائے یعنی کہ منی کے قطرے لگ جائیں تو پھر ایسی صورت میں کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور ہم بستری کرنے سے پہلے جو کپڑے ہم نے پہنے ہوتے ہیں تو ہم بستری کرنے کے بعد وہ کپڑے ہم دوبارہ پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے۔ جس جگہ ہم بستری کی جائے یعنی کہ کسی چادر کے اوپر یا چٹائی وغیرہ کے اوپر یا کسی اور کپڑے کے اوپر ہم بستری کی جائے تو ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ ناپاک ہو جائیں گے، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جو شخص کپڑے پہن کر بیوی سے صحبت کرے تو کیا پھر وہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے جن کپڑوں میں اپنی بیوی سے صحبت کی تھی انہی کپڑوں میں میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے، یعنی کہ کپڑے پاک ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ ان کے اوپر منی وغیرہ کے قطرے لگ گئے ہوں تو ایسی صورت میں وہ ناپاک ہو جائیں گے، اور اگر ان کے اوپر نجاست کے قطرے نہیں لگے تو آپ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کر کے انہی کپڑوں کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ ناپاک اسی صورت میں ہوں گے جب ان کے اوپر نجاست لگے گی۔ بیڈ شیٹ کے جس حصے پر ناپاکی لگی بس اتنا حصہ ناپاک ہوگا، اس حصے کو دھو کر پاک کر لیا تو بس پورا بیڈ شیٹ پاک رہے گا۔ اگر گدی پر کچھ ناپاکی نہیں لگی تو وہ بھی ناپاک نہ ہوگی۔ اگر چادر وغیرہ پر ناپاکی لگ گئی اور وہ خشک ہو گئی تو اگرچہ وہ حصہ تو ناپاک ہوگا مگر اس پر پاک چادر بچھا لی جائے تو اس پر تلاوت قرآن کریم اور ذکر و اذکار سب کرنے کی گنجائش ہے۔ جس کپڑے وغیرہ کے جس حصے پر ناپاکی لگتی ہے بس اسی حصے پر ناپاکی کا حکم شرعاً ہوتا ہے، پورے کپڑے وغیرہ کو ناپاک قرار نہیں دیا جاتا، اور جب اس حصے کو دھو کر پاک کر لیا جائے تو بس کپڑا وغیرہ پاک رہتا ہے۔ اگر کپڑے پر منی یا مزی کے قطرے نہ لگیں تو محض مباشرت کی وجہ سے کپڑے ناپاک نہ ہوں گے۔ اگر کپڑے پر ناپاکی کے قطرے لگ جائیں تو جتنے حصے پر ناپاکی لگی ہوئی ہے اتنے حصے ناپاک ہو جائیں گے۔ قرآن و سنت کی روح سے جس مرد نے جس کپڑے کے ساتھ اپنی بیوی سے صحبت کی اگر اس کپڑے میں پلیدی نہیں لگی تو اس کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کپڑے کو منی لگ جائے تو تری کی صورت میں دھو ڈالے، دھونے کے بعد اگر کپڑے میں نشان دکھائی دے تو کوئی حرج نہیں، اور منی اگر خشک ہو جائے تو اس کو کھرچ دینا ہی کافی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں ان سے دریافت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کپڑوں میں مباشرت کرتے تھے کیا اسی میں نماز پڑھ لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جب اس میں گندگی نہ دیکھتے۔ ہم بستری کے بعد اگر شرمگاہ کو کسی کپڑے وغیرہ سے اچھی طرح صاف کر لیا جائے تو اس سے شرمگاہ پاک تو نہیں ہوتی، البتہ اگر پوچھنے کی وجہ سے وہ بالکل خشک ہو جائے اور کسی قسم کی تری اس پر باقی نہ رہے تو اس کے بعد غسل کرنے سے پہلے جو کپڑے پہنے جائیں وہ پاک ہی رہیں گے، ناپاک نہیں ہوں گے، بشرط یہ کہ شرمگاہ سے مزید نجاست نکل کر ان کپڑوں پر نہ لگے۔ چنانچہ غسل کرنے کے بعد انہی کپڑوں کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ شرمگاہ کو دھو کر پاک کرنے سے پہلے پہننے کے لیے کوئی الگ کپڑا رکھا جائے۔ نماز والے کپڑے ایسے وقت میں پہننا خلاف احتیاط ہے۔ نجاست غلیظہ مثلاً منی، پیشاب یا پاخانہ وغیرہ کپڑے پر لگی ہو
تو ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے سے متعلق 3 احکام ہیں۔ اگر نجاست درہم سے زیادہ ہو تو کپڑا دھونا فرض ہے۔ اگر نجاست درہم کے برابر ہو تو کپڑا دھونا واجب ہے۔ اگر نجاست درہم سے کم ہو تو کپڑا دھونا سنت ہے۔ پہلی دونوں صورتوں میں اگر نجاست صاف نہ کی گئی تو نماز نہیں ہوگی، تیسرے صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اگر درہم سے کم ہونے کی صورت میں نماز شروع کی اور کسی وجہ سے دوران نماز یہ مقدار بڑھ کر درہم کے برابر یا زیادہ ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال حالت مجبوری میں درہم سے کم نجاست صاف نہ کرنے کی صورت میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن طہارت پاکیزگی اور نفاست کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پانی دستیاب ہو تو جس قدر بھی نجاست کپڑوں پر لگی ہو صاف کر لی جائے۔ لوگوں کو درہم سے کم، برابر یا زیادہ کے چکروں میں نہ ہی ڈالا جائے تو بہتر ہے۔ واضح رہے کہ نجاست غلیظہ 1 درہم کے بقدر معاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مقدار اگر بدن یا کپڑوں پر لگی رہ گئی اور پتہ نہ چلا تو وہ معاف ہے اور اس حالت میں پڑھی گئی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر نجاست کے لگنے کا علم ہو اور اس کو دھونے میں حرج نہ ہو تو اگر وہ 1 درہم سے کم ہو تو اسے دھونا بہتر اور احتیاط پر مبنی ہے، اور اگر 1 درہم کی مقدار کے برابر ہو تو علم ہوتے ہوئے اس کے ساتھ نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ بدن یا کپڑوں کے مختلف حصوں پر لگی ہوئی نجاست غلیظہ جمع کرنے کی صورت میں 1 درہم سے زیادہ بن رہی ہو تو اس کے وقت نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ ہی شمار کی جائے گی، اور کپڑوں پر 1 درہم سے زیادہ نجاست غلیظہ لگی ہو تو ایسی صورت میں ان کپڑوں کو پاک کیے بغیر ان میں نماز پڑھنے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں کی مختلف جگہوں پر نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کے متعلق علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کپڑوں میں سے مثلاً عمامہ، قمیض، شلوار پر لگی ہوئی نجاست کو اتنی مقدار میں دیکھا کہ جب ان کی نجاست کو جمع کیا جائے تو درہم کی مقدار سے زیادہ تک پہنچ جائے گی، تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا منع ہو جائے گا۔ فتاویٰ ہندیہ میں ہے، اگر نجاست موضوع پر ہو اور کپڑے پر بھی ہو اور ان دونوں پر جو الگ الگ نجاست ہے وہ درہم کی مقدار سے کم ہو، لیکن اگر دونوں کی نجاستوں کو جمع کیا جائے تو وہ درہم کی مقدار سے زیادہ ہو جائے گی، تو اس طرح ان نجاستوں کو جمع کیا جائے گا اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ بہار شریعت میں ہے، کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ لگی اور کسی جگہ درہم کے برابر نہیں، مگر مجموعہ درہم کے برابر ہے تو درہم کے برابر سمجھی جائے گی، اور زائد ہے تو زائد۔ تو واضح ہوا کہ اگر ہم بستری والے کپڑوں پر کوئی نجاست نہیں لگی ہے تو یہ کپڑے پاک ہی رہیں گے، لہٰذا غسل کرنے کے بعد یہی کپڑے پہن سکتے ہیں اور ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔